السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول سلفائڈ بائی نور راجپوت کی یہ 9ویں قسط ہے۔ اس دن روحان کلاس میں داخل ہوا تو وہاں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ کلاس میں کوئی بھی پروفیسر موجود نہیں تھا، بلکہ پروفیسر کی جگہ پر ڈائز کے قریب ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی۔ روحان نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا۔ کیا کوئی خاص اعلان ہے آج ایمی؟ ایک لڑکے نے پوچھا تھا۔ ہاں، بہت خاص اعلان ہے، ایمی نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو اس کا نام ایمی تھا۔ روحان کو بھی کسی اسٹوڈنٹ کا زیادہ نہیں پتہ تھا۔ وہ وقت پہ کلاس آتا اور پھر چلا جاتا تھا۔ وہ مسلمان تھا۔ اس کے کلاس فیلوز جو کہ زیادہ تر عیسائی اور یہودی تھے، اس کے مسلم ہونے سے خار کھاتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے کوئی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی روحان نے کسی سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کلاس میں زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ آج ہماری یونیورسٹی کی شان، ہماری کلاس کی جان الف لوٹ آئی ہے، جو کہ ایک ٹور پہ گئی تھی۔ ایک تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایمی کی بات سن کر الف کے نام پر کلاس میں ہوٹنگ ہوئی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس پہلی سیٹ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کی روحان کی طرف پشت تھی۔ اور الف ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہماری کلاس کے لیے ایک آنر لے کر آئی ہے، چیمبر آف ڈسکشن کا آنر، جو وہ خود بتائے گی۔ ایمی کی اس بات پر زور و شور سے ہوٹنگ ہوئی تھی۔ وہ ڈائس سے نیچے اتر آئی تھی اور پھر الف اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ الف کے کھلے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ روحان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اپنے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ اب وہ باہر کچھ تلاش کر رہا تھا آسمان کی وسعتوں میں۔ ہیلو گائز، مجھے امید ہے سب نے مجھے مس کیا ہوگا، ہے نا؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز روحان کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز اچھا تھا۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چیمبر آف ڈسکشن میں ڈسکشن کا حصہ بننا بہت ہی مشکل ہے، اور بہت کم لوگ اس ڈسکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ پروفیسر جسٹن نے ہمیں ایک اسائنمنٹ دیا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کا ٹاپک الگ ہے، اور پروفیسر جسٹن چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنی اس اسائنمنٹ کو چیمبر آف ڈسکشن میں پریزنٹ کریں۔ روحان چیمبر آف ڈسکشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ بس خاموشی سے الف کو سن رہا تھا۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ جو انسان ایک بار اس چیمبر کا حصہ بن جائے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، جیسے کہ تم الف، تم ہر بات اپنی ریسرچ اور اپنی پریزنٹیشن کو چیمبر میں پیش کرتی ہو، اور شاید اس لیے تمہیں پوری یونیورسٹی جانتی ہے۔ پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز ابھری تھی۔ الف نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اس چیمبر کا حصہ اس لیے ہوں کہ مجھ میں یہ قابلیت ہے۔ اگر تم لوگ اس قابل ہو تو جاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ۔ الف کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ یہ کچھ اسٹوڈنٹس کے نام اور ان کے ٹاپکس ہیں جو پروفیسر جسٹن نے دیے ہیں۔ اپنا نام اور اپنا ٹاپک دیکھ لیں، اور جو اسٹوڈنٹ اپنی پریزنٹیشن کو چیمبر میں پیش کرنا چاہے وہ مجھے کلاس کے بعد مل لے، اور خیال رکھیے گا کہ صرف وہی لوگ آئیں جو اس قابل ہوں، ورنہ چیمبر میں مذاق بھی بن سکتا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسٹوڈنٹس کا ایک ہجوم بورڈ کی طرف لپکا تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس خوشی سے اچھل رہے تھے جبکہ کچھ مایوس تھے۔ روحان پرسکون سے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ روحان جابیل، کسی نے اس کا نام پکارا تھا۔ روحان نے چونک کر آواز کی سمت میں دیکھا۔ تمہارا نام شامل ہے اس لسٹ میں، اپنا ٹاپک دیکھ لو۔ وہ ایمی تھی جس کے بال بہت چھوٹے تھے، بالکل لڑکوں جیسے۔ وہ مشکل کانوں کو چھو رہے تھے۔ روحان کو حیرت ہوئی، اتنی جلدی اس کا نام آ گیا تھا لسٹ میں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بورڈ پہ اپنا نام اور ٹاپک دے کر وہ کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ یقیناً آج کلاس نہیں ہونے والی تھی۔ روحان کلاس روم سے سیدھا لائبریری گیا تھا، سینٹ ہاؤس لائبریری، جس نے روحان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ وہ لائبریری کا کارڈ پہلے ہی بنوا چکا تھا۔ لائبریری میں اپنے ٹاپک سے متعلقہ کتابیں ڈھونڈنے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ اب اسے الف سے ملنا تھا۔ وہ اپنی پریزنٹیشن کو چیمبر آف ڈسکشن میں پیش کرنے والا تھا۔ اس کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ تھا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ لائبریری سے باہر اسے اپنا ایک کلاس فیلو نظر آیا تھا۔ ہیلو، کیا تم نے الف کو دیکھا ہے؟ روحان نے پہلی بار کسی کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں، وہ کیفے میں ہے اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اوکے، تھینک یو۔ روحان جلدی سے کہتا کیفے کی طرف بڑھا تھا۔ کیفے پہنچنے کے بعد وہ پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا تھا۔ وہ باوقار چال کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایکسکیوز می مس الف، اس نے الف کے پاس جا کر اسے مخاطب کیا تھا۔ الف نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا نام روحان جبیل ہے اور مجھے پروفیسر جسٹن نے پریزنٹیشن دی ہے۔ آپ میرا رول نمبر اور ٹاپک لکھ لیں، میں چیمبر آف ڈسکشن میں اپنی پریزنٹیشن دوں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا اپنی بات کہہ کر واپس مڑا تھا۔ رکو، الف نے اسے یوں جاتے دیکھا تو پکارا۔ روحان رک گیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ چہرے پر سخت سے تاثرات تھے۔ کیا نام بتایا تم نے اپنا؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ روحان بن حیدر جبیل، روحان نے رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ مسلم ہو؟ وہ تیکھے جتونوں سے پوچھ رہی تھی۔
جی الحمدللہ۔ روحان کا جواب سن کر ہوائیں مسکرائی تھیں۔ تم ایک مسلم، تم چیمبر آف ڈسکشن میں حصہ لوگے؟ تم؟ وہ کاٹ دار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں چھپے طنز کو محسوس کر کے روحان چونکا تھا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ اسپاٹ سے لہجے میں پوچھا گیا۔ تم جانتے بھی ہو چیمبر آف ڈسکشن ہے کیا؟ وہ استہزائیہ ہنسی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، لیکن نام سے ظاہر ہے اس چیمبر میں مختلف موضوعات پر بحث ہوتی ہوگی، سوال و جواب سیشن ہوگا، اور روحان جبیل سے اچھی بحث کون کر سکتا ہے؟ روحان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں ڈال کر ایک قدم آگے بڑھ کر ایلف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کا اعتماد دیکھ کر ایلف ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی۔ آس پاس بیٹھے اسٹوڈنٹس حیرت سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ پورا اعتماد ہونا اچھا ہے، لیکن میں لکھ کر دے سکتی ہوں کہ تمہاری پریزنٹیشن پہلے مرحلے میں ہی رد کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ پریزنٹیشن پروفیسر جسٹن کے پاس جائے گی اور وہ خود ہی تمہیں ریجیکٹ کر دیں گے۔ دیکھتے ہیں، پروفیسر جسٹن نے کچھ سوچ کر ہی پہلی بار میں ہی پریزنٹیشن کے لیے مجھے منتخب کیا ہوگا۔ خیر آپ لکھ لیں مس ایلف، کیا پتہ آپ کو اپنا لکھا ہوا مٹانا پڑ جائے۔ روحان نے مسکرا کر کہا تھا۔ ایلف اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کوئی ان دونوں کی طرف بڑھا تھا۔ ہی ایلف لیٹس گو، آج میری پرفارمنس ہے، چلو چلتے ہیں، تمہیں پسند آئے گی۔ یہ ایک لڑکا تھا جس کا حلیہ دیکھ کر روحان ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ سیاہ جینز، سیاہ شرٹ اور اس پر سیاہ جیکٹ، کندھے پہ لٹکتی سیاہ رنگ کی گٹار، لمبے بال لڑکے کے کندھوں پر بکھرے پڑے تھے، ماتھے پر بندھا ایک بینڈ۔ روحان اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ آر جے، اس کے چاروں طرف سے شور ابھرا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ ایلف اسے گھوری سے نوازتی اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی اور ان دونوں کے پیچھے ان کے گروپ کے باقی اسٹوڈنٹس بھی لپکے تھے۔ اس لڑکے کی جیکٹ کے پیچھے بڑا سا آر جے لکھا تھا اور اس کے اوپر تصویر بنی تھی، یعنی ایک پرنٹ جسے روحان پہلی نظر میں پہچان گیا تھا۔ وہ اسی کی تصویر تھی جب وہ آر جے تھا۔ اس کی ایک طرف سے لی گئی تصویر جس میں اس نے ایک ہاتھ میں گٹار پکڑا تھا اور اس کی کلائی پر آر جے کا ٹیٹو واضح تھا۔ روحان نے اپنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پر سے جیکٹ کے کف کو فولڈ کیا تھا اور اس کی کلائی پہ آر جے کا ٹیٹو چمک رہا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کیفے سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے ایسا کرتے کسی نے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ مسٹر جابیل، وہ کچھ قدم ہی چلا تھا جب اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی۔ روحان رکا اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے ایمی کھڑی تھی، چھوٹے بالوں اور لڑکوں جیسے حلیے والی وہ لڑکی جس کا چہرہ معصوم تھا۔ یس، روحان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تمہارا نام اتنا مشکل کیوں ہے؟ ایمی سے جب کوئی بات نہ بنی تو اس نے بے تکا سا سوال کیا۔ روحان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں تو، لیکن شاید آپ کو مشکل لگتا ہو۔ وہ جواب دینے کے بعد پلٹا اور چلنا شروع کیا۔ ایمی نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے پروفیسر جسٹن ایک مسلم لڑکے کو چیمبر آف ڈسکشن کا حصہ بننے دیں گے؟ ایمی نے سوال کیا۔ کیوں نہیں بننے دیں گے؟ انہیں مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے کیا؟ روحان کے الٹے سوال پہ ایمی گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، ایمی نے وضاحت دینی چاہی۔ تبھی ایلف کے گروپ سے شور ابھرا تھا۔ وہ لوگ اب ڈپارٹمنٹ کے گروپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ روحان گہری نظروں سے اس گٹار والے لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رونلڈ جیکب عرف آر جے ہے۔ آر جے جو ایک سنگر تھا، اس کا بہت بڑا فین، ایمی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے بتایا۔ روحان حیران ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آر جے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا تھا۔ یاد آیا، تم بھی تو پاکستان سے ہو نا؟ کیا تم نے آر جے کو دیکھا ہے؟ کیا تم کبھی اس سے ملے ہو؟ وہ بھی پاکستان سے تھا، بہت اچھا گاتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی کوئی آر جے جیسا انسان پیدا ہو سکتا ہے، کیسے؟ خیر میں بھی اس کی بہت بڑی فین ہوں، لیکن اس کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا، اور سچ مانو تو مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے۔ ایمی بنا بریک بولے جا رہی تھی۔ شاید اس نے چپ رہنا یا دوسرے شخص کی بات سننا نہیں سیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کسی آر جے کو، روحان نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ایمی نے غور سے روحان کو دیکھا تھا۔ آج پھر یہ اپنی بے سری آواز سے لوگوں کے کانوں کو پکانے والا ہے، بے وقوف کہیں کا، خود کو آر جے کہلواتا ہے۔ لوگ اسے اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ خود کو آر جے جیسا بنا کر رکھتا ہے، لیکن شاید اسے پتہ نہیں کہ رونلڈ سے آر اور جیکب سے جے لینے پر کوئی آر جے تھوڑی بن جاتا ہے۔ ایمی کے لہجے میں رونلڈ کے لیے طنز جبکہ آر جے کے لیے ستائش تھی۔ روحان ایمی کو بس دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ آر جے سے روحان تک کا سفر اس نے کتنی مشکلوں سے طے کیا تھا، اور یہاں سب آر جے پر مرتے تھے۔ ٹھیک کہا، اپنے آر جے نام رکھنے سے کوئی آر جے تھوڑی بن جاتا ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ ایمی اس بار چونکی تھی۔ موسم کافی خراب ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں ان دونوں کی ہڈیوں میں سے گھسی جا رہی تھیں۔ روحان نے اپنی جیکٹ کے کالر کو کھڑا کیا تھا۔ اسے یقین تھا کچھ دیر تک بارش شروع ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے ایمی کچھ کہتی، بارش کے ننھے ننھے قطروں نے زمین کو چھوا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہے؟ تمہارا چہرہ کسی سے ملتا ہے۔
ایمی نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں قید کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ اس کا چہرہ آرٹ جیسے ملتا تھا، اس کی سحر انگیز مسکراہٹ، اس کا ایٹیٹیوڈ۔ کس سے ملتا ہے؟ روحان نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ آرٹ جیسے، شاید کچھ، لیکن نہیں، وہ کافی الگ تھا، اس کا انداز ہی الگ تھا۔ لیکن بے ساختہ جب میری پہلی نظر تم پہ پڑی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میں آرٹ جے کو دیکھ رہی ہوں۔ پھر تمہاری حلیے پہ غور کرنے سے پتہ چلا کہ شاید وہ میرے دماغ پہ کچھ زیادہ ہی حاوی ہو چکا ہے، اس لیے نظر آتا ہے۔ ایمی کی باتیں سن کر روحان کا کہکا لگانے کو دل کیا تھا، لیکن وہ خود پہ ضبط کر گیا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مس ایما رچرڈ، میں روحان بن حیدر جبیل ہوں، آرٹ جے نہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کی شکل آپس میں ملتی ہے، شاید آرٹ جے کی بھی مجھ سے ملتی ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ آرٹ جے بھی ایک ہی تھا، اس جیسا کوئی نہیں تھا، اور روحان جبیل بھی ایک ہی ہے۔ آرٹ جے روحان جبیل جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پر اسرار سے لہجے میں کہتا مسکرایا تھا اور پھر ایمی کو گڈ بائی کہتا مضبوط قدم اٹھاتا اس سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ ایمی رم جھم برستی بارش میں کھڑی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت سحر انگیز باتیں کرتا تھا۔ ایمی کو وہ پہلے دن سے ہی سب سے الگ لگا تھا، وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا سنجیدہ انداز ایمی کو بات کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ لیکن آج ایمی کو اس کا اعتماد پسند آیا تھا، اور خاص طور پر ایمی کو اس کا ایما کہنا اچھا لگا تھا۔ وہ اسے دور تک جاتے دیکھتی رہی تھی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا، اور پھر مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس رات روحان نے گھر آ کر سب سے پہلے اپنے پرانے آر جے والے اکاؤنٹ کو اوپن کیا تھا، سالوں بعد، اور پھر اس نے اس اکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ آر جے کو بھول جائیں ہمیشہ کے لیے، لیکن اس کے چاہنے سے کیا ہونا تھا؟ لوگ خاص لوگوں کو جلد نہیں بھول پاتے، اور آر جے بھی خاص لوگوں کی فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پہ ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس کی سوچ بس ایک انسان کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کو تڑپتے پایا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب اسے کمرے میں ایک مانوسی خوشبو کا احساس ہوا تھا۔ وہ آ گئی تھی، ہاں، وہ اس کے تصور پہ حاوی ہو گئی تھی۔ آ گئی ہو تم؟ آج کافی دیر نہیں کر دی؟ روحان آنکھیں بند کیے پوچھ رہا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا آنکھیں کھولنے سے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ آنکھیں کھولے گا تو وہ چلی جائے گی۔ وہ اندھیروں میں جب وہ بینائی سے محروم ہو گیا تھا تب بھی اس کی ساتھ ہی رہی تھی۔ آج تم نے بہت اچھا کام کیا، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ جانتا ہوں، آر جے کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا میں نے۔ اس پر جتنی بھی گانے کی ویڈیوز تھیں سب ختم ہو گئیں، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس یقیناً ابھی بھی محفوظ ہوں گی، اور انہیں ختم کرنے کے لیے مجھے ہیکر بننا پڑے گا، وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ ہاں، مجھے یہ کام پسند آیا۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ آر جے کو بھول جائے، روحان جبیل کو یاد رکھے۔ وہ اس کے بہت آس پاس تھی، آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تمہیں پسند آئے گا، تمہیں آر جے نہیں پسند تھا، دیکھو میں نے آر جے کو ختم کر دیا۔ کمرے کے باہر ملازم اس سے چائے کا پوچھنے آیا تھا، اور پھر اس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں سن کر ٹھٹک کے رک گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر دیکھا۔ سامنے کرسی پہ ٹیک لگائے روحان بول رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا کسی سے، لیکن کمرے میں تو کوئی نہیں تھا۔ ملازم کا یہ منظر دیکھ کر سانس خشک ہوا تھا۔ اسے تو پہلے ہی دن سے روحان پہ شک تھا۔ روحان کو یوں کسی سے باتیں کرتے دیکھ کر ملازم اتنا ڈر گیا کہ وہ دروازہ بند کیے بنا ہی نیچے کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ یقیناً اب وہ دوبارہ اس کے کمرے کا رخ نہیں کرنے والا تھا۔ بہت بدل گئے ہو تم، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، لیکن روحان اس کی سرگوشی سن چکا تھا۔ تمہیں جب کبھی ملیں فرصتیں، میرے دل سے بوجھ اتار دو۔ میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ کسی کو میرے حال سے نہ غرض ہے نہ کوئی واسطہ، میں بکھر گیا ہوں، سمیٹ لو۔ میں بگڑ گیا ہوں، سنوار دو۔ کمرے میں روحان کی پرسوز آواز سرگوشیوں کی صورت میں بکھری تھی۔ وہ جا چکی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف وہ تھا، اس کی تنہائی تھی۔ ایک آنسو اس کی بند آنکھ کے کونے سے نکلا تھا، اور پھر کنپٹی سے ہوتا ہوا پیچھے کرسی کی نرم و گداز گدی میں جذب ہو گیا تھا۔ روحان پورے دھیان سے اپنے اسائنمنٹ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ایمی اسے اکثر لائبریری میں کتابوں کے درمیان سر جوڑے بیٹھے پاتی تھی۔ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ روحان جبیل اپنی پڑھائی کو لے کر اتنا سنجیدہ ہوا تھا۔ یہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، یہ چیمبر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایلف نے اسے پڑھتے دیکھا تو تنفر سے کہا تھا، مجھے وہ کافی ذہین لگتا ہے۔ ایمی نے سرگوشی کی تھی۔ جتنا بھی ذہین ہو، ایلف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایلف کو خود پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایلف کا مقابلہ کرنا واقعی آسان نہیں۔ اس کی بات سن کر ایمی مسکرا دی تھی۔ روحان النور سکول آیا تھا۔ آج وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ تھا جسے مسلمان اور غیر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جمع تھی۔ مولانا قاسم، جو کہ ادارے کے ایک بہت بڑے معلم اور اسکالر تھے، عوام سے خطاب کرنے جا رہے تھے۔
روحان جلسے کی تیاری میں بری طرح سے مصروف تھا۔ لوگوں کو اتفاق اور سلوک کے ساتھ بٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا بھی بخوبی انتظام کیا گیا تھا۔ مولانا قاسم پہنچنے والے تھے جب ایک بری خبر نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مولانا دوسرے شہر سے تشریف لا رہے تھے جب اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ہسپتال جانے پہ معلوم ہوا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ نازک وقت تھا۔ عیسائیوں، یہودیوں، ملحدوں اور سائنس کے پیروکاروں سے ہال بھرا پڑا تھا۔ ڈاکٹر باسط احمد بھی پاکستان میں تھے۔ ان دو ہستیوں کے علاوہ بھی بہت سے معلم ادارے میں موجود تھے، لیکن یہ صرف مسلمانوں کا جلسہ نہیں تھا جس میں مسلمانوں سے بیان کرنا تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا جہاں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جانے تھے۔ مجھے یقین ہے میاں تم یہ کام کر سکتے ہو، فون سے ڈاکٹر باسط کی آواز ابھر رہی تھی۔ میں کیسے؟ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں ابھی اس قابل نہیں ہوا۔ روحان ان کی بات سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ تم بہت قابل ہو روحان بیٹا، مجھے پورا بھروسہ ہے تم اس امتحان میں کامیاب ٹھہرو گے۔ شروعات تو کرنی ہی ہے نا تم نے، کیوں نہ آج سے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ روحان نے گہری سانس لی تھی اور پھر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کیا تھا۔ لندن اور النور ادارے کی عوام ڈاکٹر باسط اور مولانا قاسم کو اچھے سے جانتی تھی، لیکن آج ان کے سامنے ایک جوان لڑکا تھا جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ النور ادارے کی انتظامیہ کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے، لیکن جب روحان بن حیدر جبیل نے اللہ کے بارے میں بولنا شروع کیا تو لوگ حیران رہ گئے تھے۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کی نعمتوں کا ذکر اس انداز میں کیا کہ لوگ حیران رہ گئے تھے۔ اس کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلا سوال جو تھا ایک ملحد کی طرف سے کیا گیا تھا۔ میں یہاں پر ڈاکٹر باسط کے لیے آیا تھا کیونکہ میرے اکثر سوالات کو وہ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے تو میں سوال چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ اب اور مزہ آئے گا، پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر باسط نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کتنا سکھایا ہے۔ اس ملحد کی بات سن کر روحان مسکرا دیا تھا۔ وہ ہزاروں کے مجمع کے سامنے کھڑا تھا، اس کا دل جذبہ ایمان سے بھرپور تھا۔ وہ خوش تھا کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ کام کے لیے اسے چنا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کفار کے دلوں پر مہر لگنے کے بعد وہ قصوروار کیوں؟ اگر اللہ نے کافروں یعنی غیر مسلموں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو پھر انہیں اسلام قبول نہ کرنے کا قصوروار کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ روحان نے غور سے اس کا سوال سنا تھا اور پھر مسکرا دیا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیات عام کفار کی طرف اشارہ نہیں کرتی جو ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ان کے لیے ان الذین کافروا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو حق کو رد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، تم خبردار کرو یا نہ کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ معاملہ برعکس ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کفار بہر صورت حق کو مسترد کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں، اور آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اس کا ذمہ اللہ نہیں بلکہ کفار خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہ کرنے یا دلوں پر مہر لگانے کی نسبت اس لیے درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیج کر اور آسمانوں سے کتابیں نازل فرما کر انسانوں کے لیے راہ حق واضح کر دی۔ اب جنہوں نے حق قبول کیا وہ ہدایت یافتہ اور کامیاب ٹھہرے، اور جنہوں نے حق سے منہ موڑا اور انبیاء اور رسول کو ستایا، اللہ نے انہیں گمراہی میں پڑا رہنے دیا اور حق کی توفیق نہ دی۔ ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ایک تجربہ کار استاد آخری فائنل امتحانات سے قبل یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ فلاں طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے گا اس لیے کہ وہ بہت شریر ہے، سبق پہ توجہ نہیں دیتا اور اپنے ہوم ورک بھی کر کے نہیں لاتا۔ اب اگر وہ امتحان میں ناکام رہتا تو اس کا قصوروار کسے ٹھہرایا جائے گا؟ استاد کو یا طالب علم کو؟ استاد کو صرف اس وجہ سے کہ استاد نے پیش گوئی کر دی تھی، اس لیے اس طالب علم کی ناکامی کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پیش کی علم ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حق کو ٹھکرانے کا تہیہ کر رکھا ہے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا وہ غیر مسلم خود ایمان اور اللہ سے منہ موڑنے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے تو علم غیب کا علم رکھتے ہوئے انہیں صدا کے لیے اس بھنور میں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ کچھ بھی کر لو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ ایک اور سوال ڈاکٹر روحان حیدر، اس لڑکے نے دوبارہ کہا تھا۔ جی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن میں ڈاکٹر نہیں ہوں، وہ مسکرایا تھا۔ اوکے دیٹس گریٹ، لیکن میرا یہ سوال میرے پہلے سوال سے ہی جڑا ہے۔ فہم و ادراک کا مرکز دل یا دماغ؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اور وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔
دوسری طرف سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فہم و ادراک اور ایمان لانا دماغ کا کام ہے، دل کا نہیں۔ تو کیا قرآن کا دعویٰ سائنس کے متضاد ہے؟ سوال سن کر روحان مسکرا دیا تھا۔ کبھی وہ خود سائنس اور مذہب کی جنگ میں سوال کر کے لوگوں کو دنگ کر دیا کرتا تھا، اور آج پھر وہ اس جنگ کا حصہ تھا۔ یقیناً اس بار بھی وہ لوگوں کو لاجواب کرنے والا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قلب کا مفہوم سمجھا جائے۔ وہ اسٹیج پہ مائک کے سامنے کھڑا دل سوز آواز میں بول رہا تھا۔ عربی زبان میں لفظ قلب کے معنی دل کے بھی ہیں اور ذہانت کے بھی۔ ان آیات میں جو لفظ قلب استعمال ہوا ہے اس سے مراد دل بھی ہے اور ذہانت بھی، لہٰذا مذکورہ بالا آیات کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ مہر لگا دی ہے، اور وہ نہ تو بات کو سمجھ پائیں گے اور نہ ایمان لائیں گے۔ عربی زبان میں قلب سے فہم و ادراک کا مرکز بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور یہ فہم و ادراک کے مفہوم میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کی چند مثالیں ملاحظہ ہیں۔ ایک منحوس ستارہ، لفظ ڈیزاسٹر۔ ڈیزاسٹر کا مطلب منحوس ستارہ ہے، لیکن آج کل یہ لفظ اچانک نازل ہونے والی بدقسمتی یا آفت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بدقسمتی کا کسی منحوس ستارے سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، جو خود فراخی افلاک میں ہے خواہ روز بوں۔ تین سڑکوں کا سنگم، لفظ ٹریویل۔ ٹریویل کا لغوی مطلب وہ مقام ہے جہاں تین سڑکیں ملتی ہیں۔ آج کل یہ لفظ کسی معمولی نوعیت کی یا بہت معمولی اہمیت کی حامل چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اگر چیز معمولی قدر و قیمت رکھتی ہو تو اسے تین سڑکوں کے سنگم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ طلوع آفتاب، سن رائز، اور غروب آفتاب، سن سیٹ۔ سن رائز کا لغوی مطلب ہے سورج کا چڑھنا۔ آج جب لفظ سن رائز یا طلوع آفتاب کہا جاتا ہے تو لوگ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوتے کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ سورج کہیں چڑھ نہیں رہا ہوتا، اس کے باوجود ماہرین فلکیات بھی لفظ سن رائز ہی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ غروب آفتاب یا سن سیٹ کے وقت سورج کہیں غروب نہیں ہوتا، اس کے باوجود اصطلاح یہی استعمال ہوتی ہے۔ محبت اور جذبات کا مرکز۔ انگریزی زبان میں محبت اور جذبات کا مرکز دل ہی کو کہا جاتا ہے، اور دل سے مراد وہ عضو بدن ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے۔ یہی لفظ دل کے خیالات، محبت اور جذبات کے منبع اور مرکز کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ خیالات، محبت اور جذبات کا مرکز دماغ ہے۔ اس کے باوجود جب کوئی شخص جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اکثر یہی کہتا ہے، میں تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ تصور کیجئے ایک سائنسدان جب اپنی اہلیہ سے ان الفاظ میں اظہار محبت کرتا ہے تو کیا وہ یہ کہے گی کہ تمہیں سائنس کی اس بنیادی حقیقت کا علم بھی نہیں کہ جذبات کا مرکز دماغ ہے، دل نہیں؟ کیا وہ اسے یہ مشورہ دے گی کہ تمہیں کہنا چاہیے کہ میں تم سے اپنے دماغ کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں؟ روحان کے عام سے انداز میں کیے گئے سوال نے ہال میں موجود لوگوں کو ہنسنے پہ مجبور کر دیا تھا، لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کہتی، بلکہ خاوند کے دل کی گہرائیوں سے محبت کے دعوے کو تسلیم کرتی ہے۔ لفظ قلب مرکز خیالات اور ادراک کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ کوئی عرب کبھی یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر کیوں مہر لگائی ہے، کیونکہ اسے بخوبی علم ہے کہ اس سیاق و سباق میں اس سے مراد انسان کا مرکز خیالات و جذبات ہے۔ قرآن پاک عربی کی سب سے بڑی گرامر کی کتاب ہے۔ اس میں ایک لفظ کے بہت سے معنی نکل آتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکا بہت آگے جائے گا، کمال کر دیا اس نے تو۔ ڈاکٹر باسط اپنی ٹی وی پہ اجلاس کو براہ راست دیکھ رہے تھے۔ ہاں مجھے یقین تھا وہ کچھ کر دکھائے گا، وہ سب سے الگ ہے۔ مقدس آپی بھی مسکرا دی تھیں، اور آج کی اس اجلاس میں لوگوں کو لاجواب کرنے والا روحان جبیل پورے ادارے میں چھا گیا تھا۔ کلاس کے نوٹس بورڈ پہ ایک جھمگٹا تھا۔ اسٹوڈنٹس یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ کن خوش نصیب اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ چیمبر میں پیش ہونے کی سند پا چکی ہے۔ سارے اسٹوڈنٹس پروفیسر جسٹن کو اپنی اسائنمنٹ ای میل کر چکے تھے، اور ایلف کی حیرانی کی انتہا نہیں رہی تھی جب اس نے اپنے نام کے بعد روحان جبیل کا نام نوٹس بورڈ پہ دیکھا تھا۔ صرف 10 اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس ملی تھی، جن میں سے صرف 2 کی پاس ہوئی تھی، اور وہ 2 لوگ ایلف آسکر اور روحان جبیل تھے۔ یہ چیمبر آف ڈسکشن کا اندرونی منظر تھا۔ چیمبر آف ڈسکشن کی ظاہری صورت اور ترتیب کمرہ عدالت سے ملتی تھی۔ اس چیمبر کا ایک صدر تھا، پروفیسر ایلبس، جو کہ بڑے سے میز کے پیچھے ایک اونچی کرسی پہ براجمان تھا۔ اس کے سامنے دونوں طرح کے اسٹوڈنٹس کی 2 قطاریں تھیں۔ چیمبر آف ڈسکشن میں ہر طرح کے موضوعات پر بحث کی جاتی تھی، چاہے وہ سائنس سے متعلق ہوں یا پھر مذہب سے۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اسٹوڈنٹس یہاں اپنی ریسرچ پیش کرتے تھے۔
یونیورسٹی کی انتظامیہ کے علاوہ بڑے بڑے موقعوں پر شہر کی معزز ہستیوں کو بلایا جاتا تھا۔ پہلے پریزنٹیشن ایلف نے دی تھی جو مکمل طور پہ تیار تھی اور بہترین انداز میں اپنے ارتقاء پر کی گئی تحقیق کو پیش کیا تھا۔ چیمبر میں موجود اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز اس کی قابلیت سے واقف تھے، اور جب روحان جبیل سٹیج پہ آیا تو پروفیسر جسٹن چوکنا ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ لڑکا کچھ نیا کرنے والا تھا، اور میوٹیشنز پہ لکھی گئی اسائنمنٹ کو جب اس نے چیمبر میں پیش کیا سب دنگ رہ گئے تھے۔ اس نے اس طرح سے ہر چیز کو بیان کیا تھا کہ کسی بھی شخص کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ابھرا تھا، اور جب میوٹنٹس پہ اٹھنے والے ایک سوال کے جواب میں ٹرائسومی پر اس نے اپنی مثال پیش کی تو پورا چیمبر ہل گیا تھا۔ کیا واقعی وہ ایک میوٹنٹ ہے؟ پوری یونی میں رپورٹ ہونے والے ان 3 کیسز میں سے ایک جو غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں؟ ایلف دنگ رہ گئی تھی، وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا نکلا تھا؟ ایلف آسکر کا نام کہیں چھپ سا گیا تھا، پورے چیمبر اور ڈپارٹمنٹ میں بس روحان جبیل کا نام گونج رہا تھا۔ میں جانتا تھا، بلکہ مجھے یقین تھا کہ تم کچھ الگ کرو گے۔ تم نے کر دکھایا مسٹر روحان جبیل، آج سے تم میرے ساتھ کام کرو گے، میری لیب میں، لندن کی سب سے بڑی لیب میں ایک سائنسدان کے طور پر۔ پروفیسر جسٹن کی بات سن کر روحان حیران ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پروفیسر جسٹن جو ایک سائنسدان بھی تھا وہ اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کر رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کا نام بنتا جا رہا تھا، لوگ اس کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ یہاں یہ سب کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو علم حاصل کرنے آیا تھا، النور سے دینی اور یونیورسٹی سے دنیاوی۔ لیکن ڈاکٹر باسط نے ٹھیک کہا تھا، تو وہ یہاں لوگوں کو فتح کر رہا تھا۔ کیسے؟ کیوں؟ کیا چیز اس کی مدد کر رہی تھی؟ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ ان 4 سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ایلف نے اپنے نام سے زیادہ کسی اور کے نام کی گونج سنی تھی۔ وہ 4 سالوں سے جینیٹکس پڑھ رہی تھی، لیکن اس کے پاس اتنا علم، اتنی معلومات نہیں تھیں جتنی روحان جبیل کے پاس تھیں۔ یقین نہیں ہوتا کہ کوئی اتنا علم کیسے رکھ سکتا ہے۔ وہ روحان کے سامنے کھڑی استفسار کر رہی تھی، اور میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ ایک لڑکی اتنی اچھی ریسرچ کیسے کر سکتی ہے۔ وہ شرارت سے کہہ کر مسکرایا تھا۔ ایلف نے غور کیا تھا، وہ وجیح تھا، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کی شخصیت میں وقار تھا۔ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی فائنل ایگزامز باقی ہیں، اور یقیناً پچھلے 4 سالوں کی طرح اس بار بھی ایلف ٹاپ کرنے والی ہے۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی تھی۔ یقیناً ایلف آسکر ٹاپ کرنے والی ہے، میں نے کب انکار کیا؟ وش یو گڈ لک، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے ٹاپ کرنے سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ یہ کام بچپن سے کرتا آیا تھا۔ اس کے نزدیک اب اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہاں البتہ اور بہت سے کام تھے جو اسے سر انجام دینے تھے۔ تو تم نے اپنے سلفائٹ ہونے کا ثبوت دے ہی دیا، جان کر اچھا لگا۔ اگلے دن وہ اپنی پسندیدہ جگہ پہ اس فوارے پر بیٹھا تھا جس کے ارد گرد پرندے اڑ رہے تھے اور کبھی نیچے بیٹھ کر دانہ چگتے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا پروفیسر تھامس، مجھے جو کام ملا وہی پورا کیا ہے۔ تم نے چیمبر کو پہلی بار میں ہلا دیا مسٹر جبیل، حیران ہوتا ہوں کہ تم آگے کیا کرو گے۔ پروفیسر تھامس بھی اس کے متاثرین میں نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہیں پروفیسر، لیکن میرا چیمبر ہلانے کا ارادہ نہیں ہے، وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ چائے ہو جائے ایک ساتھ، شام کو میرے اپارٹمنٹ آ جانا، مجھے تمہارے ساتھ چائے پی کر اچھا لگے گا۔ پروفیسر تھامس اسے چائے کی دعوت دے کر جا چکے تھے، جبکہ روحان انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ پروفیسر کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی کی شکل کسی سے تو ملتی ہے، لیکن کس سے؟ ایلف اپنے کمرے میں بری طرح سے چکر کاٹ رہی تھی۔ آج اس نے روحان کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اسے اس کے چہرے میں کسی کی شباہت نظر آئی تھی۔ او گاڈ، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی، کوئی پہلی بار اس کے مقابلے پر آیا تھا۔ ایلف کو حیرانی ہو رہی تھی، وہ لندن کی میئر کی بیٹی، اپنی ذات میں بے مثال، پھر نہ جانے کیوں وہ اس چہرے کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا تھا اور وہ میز پہ رکھے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف لپکی۔ رات کی اس پہر کافی ٹھنڈ تھی۔ وہ پروفیسر تھامس کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا، کوٹ کے کالر کو کھڑا کر کے اس نے خود کو ٹھنڈ سے بچایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ مسٹر روحان جبیل، ویلکم۔ پروفیسر تھامس جیسے اسی کا انتظار کر رہے تھے، وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ روحان نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اسے ایک گرم سا احساس ہوا تھا۔ پورا گھر ہیٹر کی گرمائش سے گرم تھا۔ روحان کی ہڈیوں کو جیسے سکون ملا تھا۔ معاف کرنا، میں نے دروازہ دیر میں کھولا، ملازم جا چکا ہے، میں خود چائے کا سامان میز پہ لگا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں پروفیسر، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روحان شرمندہ ہوا تھا۔ آ جاؤ، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، پروفیسر نے ڈائننگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ روحان نے اس بات میں سر ہلا کر ان کی پیروی کی۔ تم النور کیا سیکھنے جاتے ہو؟ پروفیسر کے سوال پر وہ چونکا تھا، یعنی پروفیسر تھامس اس پہ نظر رکھتے تھے۔ ہاں، میں وہاں سے دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، روحان نے پروفیسر کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تعلیم حاصل کر رہے ہو یا تعلیم دے رہے ہو؟ کافی اچھا بول لیتے ہو تم بھی، میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں تم ایک اسکالر کا کام کر رہے ہو۔ روحان اس بار صحیح معنوں میں چونکا تھا۔
نہیں، میں اسکالر نہیں ہوں، میں بس اپنے مذاہب کے بارے میں جو لوگوں کی الجھنیں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، روحان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھی بات ہے، پروفیسر تھامس نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ کتنی زبانوں پہ عبور رکھتے ہو برخوردار؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ کچھ زیادہ نہیں، انگریزی، اردو، فرانسیسی جانتا ہوں، جبکہ عربی سیکھ رہا ہوں، روحان نے سچ بتایا تھا۔ اگر میں ہسپانوی زبان میں تم سے کچھ سوال کروں تو کیا تم جواب دے سکو گے؟ نہیں، روحان نے الجھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پروفیسر یہ سب کیوں پوچھ رہے تھے۔ پروفیسر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور بند کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے، جس کی دھند جمے شیشوں سے لندن دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ عہد الست کے بارے میں جانتے ہو؟ خدا نے کس زبان میں وعدہ لیا تھا ہر انسان سے؟ پروفیسر کے سوال پہ روحان چونکا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ مختلف زبانوں کا ذکر کیوں کر رہے تھے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میرے ناقص علم کے مطابق وہ گفتگو عربی میں ہوئی تھی، روحان نے جواب دیا۔ کیوں؟ سوال حاضر تھا۔ کیونکہ یہ اللہ کی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، اسی زبان میں آخری کتاب کو نازل کیا گیا تھا، اور بہت سی روایات میں آیا ہے کہ عربی ہی جنت کی زبان ہوگی۔ میں نے پڑھا ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے عربی زبان میں کچھ سوال کیے جائیں گے اور عہد الست کی پوچھ گچھ ہوگی۔ جن لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی وہ کیا کریں گے؟ پروفیسر کی بات سن کر روحان مسکرایا تھا۔ وہ ان کا سوال سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پروفیسر کے برابر میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کا ایمان ہے اور بعض روایات میں ہے کہ روز قیامت یا قبر میں حساب عربی میں ہوگا۔ ہمارے استاد کا خیال تھا کہ ہماری ہی زبان میں ہوگا۔ سوال جواب کسی زبان میں بھی ہوں، ہمیں بس اس وقت کے لیے تیار رہنا ہوگا، روحان نے کہنا شروع کیا۔ النور میں میرا ایک دوست ہے جو کہتا ہے یہ حساب کسی زبان میں ہوگا ہی نہیں۔ یہ سارا معاملہ ایسے مفاہیم کے دو طرفہ ابلاغ اور منتقلی سے وقوع پذیر ہوگا جسے سمجھنے سے ہم ابھی اس جسم میں رہتے ہوئے قاصر ہیں، لیکن مفاہیم کی یہ زبان قرآن کے مطابق ہم پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں۔ آپ نے قرآن میں عہد الست کی آیات پڑھی ہوں گی۔ یہ وہ عہد ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ تب نہ مجھے اردو آتی تھی، نہ انگریزی، نہ عربی، اور نہ ہی آپ کو پنجابی، سرائکی، سندھی وغیرہ آتی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے ایک ایسا اہم ترین عہد کر لیا جس کا تعلق ایک نئی دنیا میں جانے جیسے بہت بڑے فیصلے سے تھا۔ پروفیسر نے چونک کر روحان کو دیکھا تھا جو اپنے دوست کی سوچ کو ہو بہو اس کے الفاظ میں بیان کر رہا تھا۔ مرتے ہی ہم جو صورت اختیار کر لیں گے یہ وہی صورت ہوگی جو پیدائش سے پہلے وہ عہد کرتے وقت ہماری شخصیت کا حصہ تھی، یعنی ہم جسم سے واپس اس کیفیت میں منتقل ہو جائیں گے جو ہماری حقیقی شخصیت تھی۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ٹانگیں، یہ کان ناک تو میرے ہیں، میں یہ نہیں ہوں۔ میں تو وہ ہوں جو جسم سے نکل جاؤں تو یہ جسم لاش کہلاتا ہے۔ میں یہ جسم پہنے ہوئے ہوں تو یہ میں نہیں ہوں۔ اس جسم سے نکلتے ہی میں پہلے کی طرح انرجی کی زبان اور مفاہیم سمجھنے سمجھانے لگوں گا، یعنی مجھے اپنی وہ زبان دوبارہ استعمال کرنی آ جائے گی جو الفاظ کی محتاج نہیں۔ حساب اسی زبان میں ہوگا۔ میرا گمان ہے کہ وہ محسوسات کی زبان ہوگی۔ یہ میرے دوست کا گمان ہے، اور میں مانتا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی گمان انجانے میں گناہ بھی بن جاتا ہے، اس لیے میں اس کی بات سے پوری طرح متفق نہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بشرطیہ آپ متوازن زندگی گزار کر اپنی حقیقی شخصیت میں منتقل ہوئے ہیں۔ وہاں آپ الفاظ کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کے احساسات آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہ ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کے گمان کو آپ سے اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ دین اسلام پہ یقین نہیں رکھتے اور عربی کو نہیں جانتے اور یہ بہانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی اور آپ حساب کتاب سے بچ جائیں گے، تو ایسا سوچنا سراسر بے وقوفی ہے۔ جس زبان میں ہم نے وعدہ کیا تھا اسی زبان سے ہم جواب دہ ہوں گے، چاہے وہ زبان عربی ہو یا کچھ اور۔ ہمیں بس خود کو اس قابل بنانا ہے کہ جب خدا ہمارا نام لے کر ہمیں مخاطب کرے گا تو ہماری زبان نہ لڑکھڑائے، ہمارا دل نہ کانپے، بلکہ خدا کی پکار پر ہم سرشار سے اس کی طرف چلتے جائیں۔ اور جو خدا انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج سکتا ہے، جو خدا موت کے بعد انسان کو زندہ کر سکتا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ ایک انسان سے عربی میں حساب نہیں لے سکتا؟ وہ صرف کن کہے گا، فیکون ہو جائے گا۔ اگر عربی نہیں آتی تو انسان مشین کی طرح بولنا شروع کر دے گا، اور بے شک اس خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ روحان مسکرا کر کہتا کھڑکی سے ہٹا۔ چائے اچھی بنی ہے پروفیسر؟ وہ اب کپ کو میز پہ رکھ چکا تھا، جبکہ پروفیسر حیرت و بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ روحان جبیل سے اس کے دین کے متعلق سوال کر کے نیچا دکھانا ان کے بس کی بات نہیں۔ ایلف آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ ابھرنے والی تصویر کو تک رہی تھی۔ اس کے سامنے روحان جبیل کی تصویر تھی جسے اس نے مختلف زاویوں سے ایڈٹ کیا تھا، کبھی لمبے بال تو کبھی سائیڈ کٹ، آئی برو پہ لگا ہوا کٹ۔ کافی دیر ایڈیٹنگ کرنے کے بعد وہ کامیاب ٹھہری تھی اور اب اپنے سامنے موجود تصویر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آر جے، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ان کے پہلے سیمسٹر کے فائنل پیپر شروع ہو گئے تھے۔ ایلف گہری نظروں سے روحان کا مشاہدہ کر رہی تھی۔
ایلف یہ دیکھو، یقین نہیں ہوتا، واٹ اے مین۔ پیپر کے بعد ایمن اچھلتی کودتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایلف تو اچانک افتاد پہ گڑبڑا ہی گئی تھی۔ ایمی کے ہاتھ میں موبائل تھا جس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی، روحان کی ویڈیو، جس میں وہ لاجک سے کچھ سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ انبلیویبل، ایمی حیران تھی۔ اوہ، تو وہ مسلم اپنے دین کی تبلیغ کرنے آیا ہے، کیا پتہ وہ ایک دہشت گرد ہو جس نے روپ بدل رکھا ہو۔ ایلف نے دل میں سوچا تھا، کہاں گم ہو گئی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ وہ سب سے الگ ہے، دیکھا تم نے، اس نے سائنس کی بھی چھٹی کر دی۔ ایمی سرشار سی کہہ رہی تھی اور ایلف کو کہیں اور متوجہ پا کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ایلف ایک بار پھر شدید الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ تو تم انجانے میں ہی صحیح لیکن اس رستے پہ نکل پڑے ہو جس کی ہانم نے کبھی خواہش کی تھی۔ فون سے شام کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ پاکستان گیا ہوا تھا۔ ودیعہ اور ارحم کا سادگی سے نکاح کیا جا رہا تھا۔ روحان اپنے ایگزامز کی وجہ سے نہیں جا پایا تھا۔ یہ رستہ میں نے خود نہیں چنا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھ پکڑ کر مجھے اس رستے پہ لے جا رہا ہو۔ جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو سامنے ہانم مسکراتی نظر آتی ہے، وہ میری ہمت بڑھاتی ہے اور میں چلتا جاتا ہوں۔ روحان کسی ٹرانس کی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ جب بھی ہانم کا ذکر ہوتا تھا وہ یوں ہی پاگل سے لگنے لگتا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، بعد میں بات کرتا ہوں۔ ہشام فون بند کر چکا تھا جبکہ روحان کی سوچیں ہانم کے گرد بھٹک رہی تھیں۔ آج ان کا آخری پیپر تھا، وائوا چل رہا تھا۔ ان دنوں ایلف بری طرح سے پریشان رہی تھی۔ وہ جتنا روحان سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اس کی کوئی نہ کوئی بات ایلف کو متوجہ کر لیتی تھی۔ اس کی ذات کے بہت سے پہلو تھے جنہیں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وائوا کے دوران وہ 5 میں سے ایک سوال کا بے دہانی میں غلط جواب دے چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ روحان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ الجھی نظر آئی تھی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جو سچ بولتی تھی اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اب روحان کی باری تھی۔ پہلے 3 سوالوں کے وہ درست جواب دے چکا تھا۔ ایلف کا رنگ پھک ہوا تھا۔ اسے پہلی بار ہارنے کا دکھ ہوا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ روحان نے اس کے چہرے پر خوف محسوس کیا تھا۔ وہ لندن کے میئر کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ایک بڑی شخصیت کا مالک تھا، اور یہ جو بڑی شخصیت کے بچے ہوتے ہیں انہیں عام بچوں کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں کچھ بننے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ چونکہ ماں باپ خود کامیاب ہوتے ہیں، ان کے نزدیک بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ ایسے بچے بہت سی محرومیوں کا شکار رہ جاتے ہیں۔ وہ اگر ٹاپ کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ عام ماں باپ کی طرح، جو کہ اپنے بچوں کی ایسی کامیابی پہ پھول ہی نہیں سماتے، جھٹ سے انہیں گلے لگا لیتے، بلکہ ایسے بچوں کو اپنا آپ منوانے کے لیے، اپنی شخصیت بنانے کے لیے بہت جان لگانی کرنی پڑتی ہے۔ اور ایسی ایک زندگی ایلف جی رہی تھی۔ وہ سالوں سے ٹاپ کر رہی تھی اور اپنا ایک نام بنانے میں بھی کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اب روحان جبیل کے آنے سے وہ مٹتا محسوس ہو رہا تھا، اور اسی دکھ میں روحان نے ایلف کو گھلتے پایا تھا۔ سر جسٹن نے اس سے چوتھا سوال پوچھا تھا اور روحان ایلف سے نظریں ہٹا کر کچھ سوچ رہا تھا، اور پھر جب اس نے جواب دیا تو پروفیسر حیران رہ گیا تھا۔ جواب غلط تھا۔ ایلف کے تنے ہوئے کندھے ایک دم ڈھیلے پڑے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا، لیکن اگلے سوال کا جواب بھی غلط دینے پر ایلف چونکی تھی۔ وہ حیرت سے روحان کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر گہرا سکون چھایا تھا۔ پروفیسر بے یقینی سے کبھی روحان تو کبھی ایلف کو دیکھ رہے تھے۔ کلاس ختم ہو چکی تھی، وہ باہر نکل چکا تھا۔ ایلف نے کچھ دیر اسے جاتے دیکھا اور پھر کرنٹ کھا کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ جان گئی تھی سوال اتنے مشکل نہیں تھا جن کا روحان جبیل کو جواب نہیں آتا، پھر اس نے غلط جواب کیوں دیا تھا۔ وہ حیران تھی اور اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ رکو مسٹر، وہ ہانپتی اس تک پہنچی۔ روحان کے قدم رک گئے تھے۔ روحان جبیل نام ہے میرا، وہ کہہ کر آگے بڑھا تھا۔ روحان جبیل یا پھر آرجے؟ ایلف نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ روحان کے قدم ساکت ہوئے تھے اور پھر وہ کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ ایلف اپنے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنا تنفس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحان نے ایک پل کو اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کیا تھا۔ کون آرجے؟ وہ اب حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ایلف سیدھی ہوئی۔ وہ سیاہ اور پیلے رنگ کے مغربی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے وہ ایم فل کی نہیں بلکہ کالج کی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ وہی روحان جبیل عرف آر جے، ایک پاکستانی سنگر جس کے پاکستان سے زیادہ یورپ میں فین ہے؟ ایلف نے روحان کے چہرے کے تاثرات کو جانچتے ہوئے کہا۔ وہ میں نے سنا ہے کہ مر چکا ہے، روحان نے مصنوعی افسوس کرتے ہوئے کہا۔ مر چکا ہے یا روپ بدل لیا ہے؟ وہ کاٹدار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ روحان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک نظر ایلف کو دیکھا، کندھے اچکائے اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ کچھ دور تک چلا تھا جب اسے ایلف کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ کیا کر دیا اب میں نے؟ وہ بالکل اس انداز سے پوچھ رہا تھا جس میں کبھی سید حویلی کے افراد اس کا نام سن کر کہتے تھے کہ اب کیا کر دیا آرجے نے؟ تم نے 2 سوالوں کے غلط جواب کیوں دیے؟ ایلف اپنی جگہ پہ کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ روحان نے جان بوجھ کر 2 سوالوں کے غلط جواب دے کر اپنی پرسنٹیج کو نیچے گرایا تھا، لیکن وہ حیران تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ مجھے نہیں آتے تھے اس لیے، وہ اب عام سے لہجے میں بتا رہا تھا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ مسٹر روحان جبیل کو کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ انجانے میں ہی صحیح لیکن اس کی تعریف کر گئی تھی۔ روحان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔
روحان جبیل کی اتنی مجال کہ وہ چیمبر پہ راج کرنے والی لڑکی کا مقابلہ کرے یا اسے ہرائے، وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھ پہ ترس کھا کر اچھا بننا چاہتے ہو؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، جو باتیں اور چیزیں تمہارے لیے اہمیت کی حامل ہیں مجھے ان میں دلچسپی نہیں، میں یہاں مقابلہ کرنے نہیں آیا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ ایلف حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانے کون تھا، کیا تھا، کیوں تھا، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ عجیب و غریب تھا۔ وہ پروفیسر جسٹن کی لیب میں تھا۔ یہ ایک جدید طرز کی بہت بڑی لیبارٹری تھی۔ ان کے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آ چکا تھا اور ہمیشہ کی طرح ایلف ٹاپ پر تھے۔ تم نے جان بوجھ کر خود کو ہرایا، ایسا کیوں؟ پروفیسر جسٹن پوچھ رہے تھے۔ جیتنے کا شوق نہیں رہا اب مجھے، وہ لیب پر نظریں دوڑاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ لیکن تمہیں جیتنا چاہیے تھا، پروفیسر جسٹن کہہ رہے تھے۔ آپ کی لیب بہت کمال کی ہے، مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ کام کر کے میں بہت کچھ سیکھ پاؤں گا۔ وہ بات بدل گیا تھا۔ ہاں، میں تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوں، وراثتی بیماریاں جو کہ ناقابل علاج ہیں ان کے علاج دریافت کرنے میں تم میری مدد کرو گے۔ پروفیسر جسٹن کو جیسے یاد آیا تھا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر میں اب نارمل بچوں کے لیے کچھ ایسا کر سکوں کہ وہ نارمل زندگی گزار سکیں۔ روحان کے ارادے اچھے تھے۔ ویری گڈ، پروفیسر جسٹن اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے تھے اور لیب کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تھینک یو مسٹر آر جے، لیکن مجھے پہلی بار جیت کر اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ میں جانتی ہوں یہ ایلف کی نہیں آر جے کی جیت ہے۔ ایلف اسے ڈپارٹمنٹ میں ملی تھی۔ کیا مجھے لکھ کر دینا پڑے گا کہ میں آر جے نہیں ہوں؟ وہ خفگی سے بولا تھا۔ ایلف کو اس کا خفا ہونا اچھا لگا تھا۔ تم چاہے لکھ کر دے دو، لیکن ایلف جانتی ہے کہ تم آر جے ہو، وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی۔ روحان نے گہری نظروں سے ایلف کو دیکھا تھا۔ لیکن تم فکر مت کرو، مجھے آر جے پسند تھا اور میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گی کہ تم آر جے ہو، وہ اس لیے کہ لوگ پہلے ہی روحان جبیل سے بہت متاثر ہیں۔ اگر میں نے یہ راز کھول دیا کہ روحان جبیل ہی آر جے ہے تو ہر طرف روحان جبیل ہوگا، ایلف کو گم ہونا پڑے گا اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ بات کے آخر پر ایلف کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ ایلف کی بات سن کر روحان بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ تم کریزی ہو ایلف، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایلف نے محسوس کیا تھا کہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، پھر ملتے ہیں، وہ مسکرا کر کہتا جا چکا تھا۔ جادوگر، ایلف کے لبوں سے پھسلا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس ایک بار پھر چیمبر میں موجود تھے۔ آج کا موضوع سائنس اور ٹیکنالوجی تھا۔ صدر ایلبس اپنی اونچی صدارتی کرسی پہ براجمان سائنس کے پیروکار جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی تحقیقات کو سراہ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے جو لوگ مذہب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مذہب کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے بس سائنس ہے۔ سائنس کے کرشمات پہ تقریر کرنے والے لڑکے نے اپنے رائے کا اظہار کیا تھا۔ یقیناً وہ ایک ملحد تھا۔ مداخلت کرنے پہ معذرت، لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ دوسری جانب سے روحان اٹھا تھا۔ وہ ان اسٹوڈنٹس کی قطار میں بیٹھا تھا جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مسٹر جبیل؟ صدر ایلبس نے روحان کو پہچان لیا تھا۔ وہ ان کی یونیورسٹی میں سب سے خاص اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے دوست نے جو مذہب کے بارے میں کہا کہ مذہب کچھ نہیں، لیکن میں کہتا ہوں مذہب بہت کچھ ہے، روحان نے اس لڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سائنس کے مقابلے میں مذہب کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مائی لارڈ کہ سائنس روز بروز ترقی کر رہی ہے جبکہ مذہب رکا ہوا ہے، اپنی پرانی اور بوسیدہ تعلیمات کو رکھے ہوئے ہے۔ مذہب میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ لڑکے نے اپنا بیان دیا تھا۔ صدر ایلبس نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اب وہ روحان سے پوچھ رہے تھے۔ لڑکی کی بات سن کر روحان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اس لڑکی کی تیوری چڑھی۔ کیا مذہب ہے تمہارا اور کون سے ملک سے ہو؟ وہ اب روحان سے پوچھ رہا تھا۔ لہجہ کاٹ تار تھا۔ میں پاکستانی مسلمان ہوں، روحان نے فخر سے بتایا۔ بلڈی ٹیررسٹ، روحان اس لڑکی کی سرگوشی کو اس کے لبوں کی حرکت سے سن چکا تھا۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ مذہب رکا ہے جبکہ سائنس متحرک ہے، روز نئی نئی ایجادات کر رہی ہے، لیکن مذہب کے پاس پرانی تعلیمات ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے دوست، تمام مذاہب ساکن ہیں سوائے اسلام کے، لیکن اسلام کی تعلیمات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ 1400 سال سے وہ اپنی تعلیمات کو لیے ہوئے ہے۔ روحان بول رہا تھا جبکہ رونلڈ، ایمی، ایلف اور باقی صدر سمیت تمام اسٹوڈنٹس اور پروفیسر اسے دم سادے سن رہے تھے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ لندن میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں ایک ترقی یافتہ ملک ہے، درست کہا نا میں نے؟ جبکہ میں پاکستان سے ہوں جو کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ وہ سوالیہ انداز لیے پوچھ رہا تھا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر میں کیا فرق ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے ترقی یافتہ ممالک وہ ہیں جو ترقی کر چکے ہیں، جو معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں، جو تعلیم کے لحاظ سے آگے ہیں، یعنی جو ہر طرح سے مکمل ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، لڑکے نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اسے روحان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے، وہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کی کمی ہے جبکہ انگلینڈ میں ایسا نہیں ہے۔ اب آپ نے کہا کہ سائنس ترقی کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہوا وہ مکمل نہیں ہوئی، اس میں کمی ہے، اس لیے وہ ترقی کر رہی ہے جبکہ مذہب مکمل ہو چکا ہے۔
یعنی وہ ترقی یافتہ ہے، اس لیے آپ کو ساکن لگتا ہے۔ روحان کی بات سن کر ایک پل کے لیے چیمبر کے سارے لوگ جیسے سکتے میں چلے گئے تھے۔ اگر آپ دنیا میں سب سے اونچے مقام پر جانا چاہیں تو کہاں جائیں گے؟ زمین کی بات کروں، خلا کی نہیں۔ روحان کا ایک اور سوال موجود تھا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ، کیونکہ وہ زمین پر سب سے اونچا مقام ہے، لڑکے نے جواب دیا تھا۔ بالکل، ماؤنٹ ایوریسٹ۔ جو چیز چوٹی پر پہنچ جائے وہ اس سے اوپر کہاں جائے گی؟ وہ اور کیا ترقی کرے گی؟ آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پر جانے کے بعد کہاں جائیں گے؟ کیونکہ زمین پر اس سے اونچا مقام کوئی نہیں ہے، یقیناً آپ رک جائیں گے۔ تو میرے عزیز، ہمارا مذہب چوٹی پر پہنچ چکا ہے، جب وہ مکمل ہو چکا ہے تو کیا ترقی کرے گا؟ ترقی وہ کرتا ہے جس میں کچھ کمی ہو۔ سائنس مکمل نہیں ہوئی اس لیے ترقی کر رہی ہے، جبکہ مذہب مکمل ہو چکا ہے اس لیے آپ کو ساکن لگتا ہے۔ روحان خاموش ہو چکا تھا۔ چیمبر میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تھی اور پھر سب سے پہلے تالی ایمی نے بجائی تھی۔ اس کے بعد چیمبر تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ لیکن تعلیمات تو پرانی ہے نا، خاص طور پر تمہارے مذہب کی، جس میں عورت کو باندی بنا کر رکھا جاتا ہے، وہ لڑکا اب تنفر سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً اسلام کے متعلق آپ کا علم بہت کم ہے۔ جو حقوق مغرب نے عورت کو پچھلی صدی میں دیے، وہ اسلام 1400 سال پہلے عورت کو دے چکا ہے۔ روحان نے پرسکون سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ تم کچھ بھی کہو، مذہب سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سائنس اور مذہب دو الگ اور الٹ چیزیں ہیں۔ کیا آپ اپنی بات کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ مذہب سائنس کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ روحان پوچھ رہا تھا۔ مذہب کہتا ہے کہ دنیا خدا نے بنائی، جبکہ سائنس بگ بینگ کی تھیوری پیش کر چکی ہے۔ یہ دنیا ایک دھماکے سے وجود میں آئی تھی۔ یہ جو آپ نے گھڑی پہنی ہے، کیا یہ خود بخود بن گئی ہے؟ روحان نے سوال کیا۔ نہیں۔ تو کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک گھڑی تو خود بن نہیں سکتی؟ پوری دنیا کا نظام کیسے خود بخود چل رہا ہے؟ اور رہی بات بگ بینگ کی، کیا آپ بتائیں گے کہ بگ بینگ کی تھیوری کب پیش ہوئی اور سائنسدان کو نوبل انعام کب ملا؟ وہ ایک ساتھ دو سوال کر رہا تھا۔ آئی تھنک ان 1973، لڑکے نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا۔ درست فرمایا، یہی کوئی تقریباً 40-50 سال پہلے۔ لیکن ہماری مذہبی کتاب قرآن پاک میں یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں لکھا ہے کہ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ اس سے رویت عینی نہیں، رویت قلبی مراد ہے۔ یعنی کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیا انہوں نے جانا نہیں؟ رتکن کے معنی بند کے اور فتکن کے معنی پھاڑنے، کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین ابتدائی امر ہیں، باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے۔ ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، آسمانوں کو اوپر کر دیا جس سے بارش برستی ہے، اور زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا تاہم وہ پیداوار کے قابل ہو گئی۔ اس سے مراد اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے، تب بھی واضح ہے کہ اس کی رویدگی ہوتی ہے اور ہر ذی روح کو حیات نو ملتی ہے۔ اور اگر مراد نطفہ ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ ہر زندہ چیز کے وجود کا باعث وہ قطرہ آب ہے جو نر کی پیٹھ کی ہڈیوں سے نکلتا ہے اور مادہ کے رحم میں جا کر قرار پکڑتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ جانیں گے کہ یہ آیت بگ بینگ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ زمین و آسمان کو پھاڑ کر الگ الگ کیا گیا۔ یقیناً ایک دھماکہ ہوا ہوگا جو آپ نے دیکھا اور نہ میں نے۔ سائنس جو بات آج کہہ رہی ہے وہ ہماری مذہبی کتاب 1400 سال پہلے بتا چکی ہے۔ تو میرے عزیز دوست، آپ کو مان لینا چاہیے کہ مذہب صدیوں پہلے مکمل ہو چکا ہے، وہ پوری ترقی کر چکا ہے، جبکہ سائنس نامکمل ہے۔ اس لیے آج وہ انکشافات کر رہی ہے جو ہمارے مذہب نے صدیوں پہلے کر دیے تھے۔ روحان جبیل ایک ملحد کو اس کے الفاظ سے مات دے چکا تھا۔ ڈیسک پہ تالی بجانے کی آواز ایک بار پھر سے گونج گئی تھی۔ تم نے کمال کر دیا مسٹر روحان جبیل، میں حیران ہوں تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا ہے؟ چیمبر کے باہر ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اسے ایمی ملی تھی۔ میں جانتی تھی تم آج بھی کوئی دھماکہ کرنے والے ہو اور تم نے کر دیا۔ پراؤڈ آف یو مین۔ وہ دل سے خوش تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اس نے مذہب کا سائنس سے مقابلہ کیا تو مجھے بولنا پڑا، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ خیر یہ سب چھوڑو، تم آ رہے ہو نا؟ ایلف نے ٹاپ کرنے کی خوشی میں پوری کلاس کو ٹریٹ دی ہے، تم آؤ گے نا؟ وہ روحان سے ایسے بات کرتی تھی جیسے وہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ روحان کی نظر تب اچانک اپنے گروپ کے ساتھ کھڑی ایلف پہ پڑی تھی جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثر تھا۔ نہیں، مجھے ابھی تک دعوت نہیں دی گئی، روحان نے ایلف کی طرف سے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ مجھے لگا تھا ایلف سب سے پہلے تمہیں انوائٹ کرے گی، ایمی الجھن زدہ سی کہہ رہی تھی۔ خیر وہ تمہیں ضرور بلائے گی، میرا باسکٹ بال کا میچ ہے، میں ذرا پریکٹس کر لوں پھر ملتے ہیں۔ یاد آنے پر ایمی اسے کہتی گراؤنڈ کی طرف لپکی تھی۔ وہ بہت اچھی کھلاڑی تھی، جبکہ روحان وہاں سے کیفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی، وہ کچھ کھانا چاہتا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ ایک میز پہ اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا جب ایلف وہاں آئی۔ ضرور، یونیورسٹی ایلف کی ہے، وہ جہاں چاہے بیٹھ سکتی ہے۔ طنز کر رہے ہو؟ وہ خفا ہوئی۔
نہیں میری اتنی مجال، وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ الف اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ باتیں اچھی کرتے ہو تم، آج چیمبر کے ساتھ ساتھ تم نے بہت سے لوگوں کے عقیدے کو ہلا کے رکھ دی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم لندن کس مقصد سے آئے ہو؟ کہیں تم دہشت گرد تو نہیں ہو؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ ہاں، کیونکہ جس قدر تم مذہبی ہو اور اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہو، اس سے تو تم ایک دہشت گرد لگتے ہو۔ الف کا اشارہ یقیناً النور کی طرف تھا، جسے روحان سمجھ گیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا، اذیت سے بھرپور ہنسی۔ کمال تھا، جب وہ پاکستان میں تھا تو ایک ملحد تھا، اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، لوگ لا دین کہتے تھے۔ اب جب وہ لندن آیا تھا اور دین کو اپنایا تھا، لوگ اسے دہشت گرد سمجھ رہے تھے۔ وہ کبھی نارمل رہا نہیں تھا اور نہ لوگوں نے سمجھا تھا، شاید اسے نارمل بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ کیا واقعی تمہاری مذہبی کتاب اتنی دلچسپ ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر الف نے پوچھا تھا۔ ہمارا تو پورا مذہب ہی بہت دلچسپ ہے، یقین نہیں آتا تو مطالعہ کر کے دیکھ لو۔ میں ضرور کروں گی، مجھے پہلی بار جینیٹکس سے زیادہ کوئی اور چیز دلچسپ لگی ہے، میں ضرور کروں گی مطالعہ، الف نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ خیر میں تمہیں انوائٹ کرنے آئی ہوں، میں ایک چھوٹی سی ٹریٹ دے رہی ہوں، پوری کلاس میں گھر مدعو ہوگی، مجھے امید ہے تم ضرور آؤ گے۔ الف اسے اپنے گھر کا پتہ بتا چکی تھی، جس پر روحان مسکرا دیا تھا۔ یہ تو اس کا ٹاؤن تھا اور اسی لائن میں الف کا گھر تھا جہاں وہ سبیل کے ساتھ رہتا تھا۔ النور میں ایک عیسائی لڑکا آیا تھا جو اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کے کچھ سوال تھے جن کے جواب وہ روحان جبیل سے جاننا چاہتا تھا، اور روحان جبیل دل و جان سے حاضر تھا۔ کیا اسلام تشدد اور خون ریزی کی دعوت دیتا ہے؟ کیا اسلام تشدد اور خون ریزی کی اور ہزیمت کو فروغ دیتا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں کفار کو پائیں انہیں قتل کر دیں۔ لڑکے نے بہت اہم سوال اٹھایا تھا۔ قرآن کریم سے بعض مخصوص آیات کا غلط طور پہ اس لیے حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس غلط تصور کو قائم رکھا جا سکے کہ اسلام تشدد کی حمایت کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں پہ زور دیتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر رہنے والوں کو قتل کر دیں۔ آیت جس کا غلط حوالہ دیا جاتا ہے، سورہ توبہ کی مندرجہ ذیل آیت کا اسلام کے ناقدین اکثر حوالہ دیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ اسلام تشدد، خون ریزی اور وحشت کو فروغ دیتا ہے۔ تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ در حقیقت ناقدین اسلام اس آیت کا حوالہ سیاق و سباق سے ہٹ کر دیتے ہیں۔ آیت کے سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس صورت کا مطالعہ آیت نمبر 1 سے شروع کیا جائے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان جو معاہدات امن ہوئے تھے ان سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس برات معاہدات کی منسوخی سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجود عملاً خلاف قانون ہو گیا، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر اثر آ چکا تھا۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں یا پھر اپنے آپ کو اسلامی حکومت کے نظم و ضبط میں دے دیں۔ مشرکین کو اپنا رویہ بدلنے کے لیے 4 ماہ کا وقت دیا گیا۔ ارشاد الہی ہوا، بس جب حرمت دی گئی مہلت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور ان کو پکڑ لو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، روحان نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا امریکہ ویت ریاست نام پہ برسر پیکار تھا۔ فرض کیجئے کہ صدر امریکہ یا امریکی جرنیل نے جنگ کے دوران میں امریکی سپاہیوں سے کہا جہاں کہیں ویت نامیوں کو پاؤ انہیں ہلاک کر دو۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے اگر آج میں سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ کہوں کہ امریکی صدر جرنیل نے کہا تھا کہ جہاں کہیں ویت نامیوں کو پاؤ انہیں قتل کر دو، تو یوں معلوم ہوگا کہ میں کسی قصائی کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن اگر میں اس کی یہی بات صحیح سیاق و سباق میں بیان کروں تو یہ بالکل منطقی معلوم ہوگی، کیونکہ وہ دراصل جنگ کے حالات میں اپنے سپاہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک ہنگامی حکم دے رہا تھا کہ دشمن کو جہاں کہیں پاؤ ختم کر دو۔ حالت جنگ میں ہونے کے بعد یہ حکم ساقط ہو گیا، حالت جنگ کا حکم۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا کہ تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یہ حکم جنگ کے حالات میں نازل ہوا اور اس کا مقصد مسلم سپاہ کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ قرآن کریم در حقیقت مسلمان سپاہیوں کو تلقین کر رہا ہے کہ وہ خوف زدہ نہ ہو اور جہاں کہیں دشمنوں سے سامنا ہو انہیں قتل کر دیں۔ ارون شوری کی فریب کاری۔ ارون شوری بھارت میں اسلام کے شدید ناقدوں میں سے ہے۔ اس نے اپنی کتاب فتاویٰ کی دنیا کے صفحہ 572 پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا حوالہ دیا۔ آیت نمبر 5 کا حوالہ دینے کے بعد وہ دفعتاً 7ویں آیت پہ آ جاتا ہے، جہاں ہر معقول آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر آیت نمبر 6 سے گریز کیا ہے۔ قرآن سے جواب۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 اس الزام کا شافی جواب دیتی ہے کہ اسلام نعوذ باللہ تشدد، بہیمت اور خون ریزی کو فروغ دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیجیے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے،
پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجیے۔ یہ رعایت اس لیے ہے کہ بے شک وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ قرآن کریم نہ صرف یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مشرک حالات جنگ میں پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دی جائے، بلکہ یہ حکم دیتا ہے کہ اسے محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ موجودہ بین الاقوامی منظرنامے میں ایک رحم دل اور امن پسند جرنیل جنگ کے دوران میں دشمن کے سپاہیوں کو امن طلب کرنے پہ آزادانہ جانے دے، لیکن کون ایسا فوجی جرنیل ہوگا جو اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ سکے کہ اگر دوران جنگ دشمن کے سپاہی امن کی طلبگار ہوں تو انہیں نہ صرف یہ کہ رہا کر دو بلکہ محفوظ مقام پر بھی پہنچا دو۔ اس لیے جب کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دے تو اس کی آیت کے سیاق و سباق کو دیکھ لینا چاہیے۔ وہ پہلا دن تھا جب کسی مشرک نے روحان جبیل کے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ روحان کا رواں رواں خدا کا مشکور تھا۔ اسے آج سے پہلے اتنا سکون کبھی محسوس نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا تھا۔ اسے کیسی کیسی نعمتوں سے نواز دیا گیا تھا، وہ حیران تھا۔ ایلف کے گھر پوری کلاس جمع تھی۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئی تھی کہ روحان اور وہ دونوں ایک ہی لائن میں رہتے تھے۔ پوری پارٹی کے دوران ایلف کی نظریں روحان پر جمی رہی تھیں۔ وہ اسے جتنا باہر سے پرسکون نظر آتا تھا اتنا ہی اندر سے بے چین اور اداس لگتا تھا۔ وہ اس کی اداسی کی وجہ نہیں جانتی تھی، لیکن جاننا چاہتی تھی۔ وہ روحان کے پاس جانا چاہتی تھی جو الگ تھلگ بیٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایمی اس کے پاس چلی گئی۔ ایمی کو روحان کے ساتھ دیکھ کر ایلف کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اکیلے بیٹھے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی، اچھا لگتا ہے اکیلے بیٹھنا۔ مجھے لگتا تھا صرف میں تم سے ہی متاثر ہوں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ یونیورسٹی کی ملکہ روحان جبیل کی ذات کا شکار ہو چکی ہے، ایمی نے ایلف کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ روحان چونکا تھا۔ ایسی بات نہیں، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ایمی کی چھٹیس بہت تیز ہے مسٹر جبیل، میں جو کہتی ہوں وہ سچ ہوتا ہے، اور دیکھ لینا ایک دن تم بھی ایلف کے آگے سرنگوں ہو جاؤ گے۔ ایمی نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔ روحان اس کی بے وقوفی کی باتیں سن کر بس مسکرا دیا تھا۔ پوری پارٹی میں روحان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب وہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ لائن کے آخر پر روحان کا گھر تھا۔ بہت بہت شکریہ مسٹر آر جے کہ تم میرے بلانے پر آئے ہو۔ شکریہ کی بات نہیں، جب پارٹی کلاس کے لیے تھی تو مجھے آنا چاہیے تھا۔ تم نے شراب کو نہیں چھوا، یقیناً تمہارے مذہب میں حرام ہوگی، لیکن یہ بتاؤ تم اپنی جینس کو ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھتے ہو؟ ایلف نے عجیب سا سوال کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ روحان کو پینٹ ٹخنوں سے اوپر فولڈ کیے ہوئے پہنے دیکھا تھا۔ اوہ، یہ اسلام میں مردوں کو چاہے شلوار ہو یا پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روحان نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ لیکن اب تو سردی بڑھ رہی ہے، ٹھنڈ نہیں لگے گی؟ تو مجھے پہن لوں گا، وہ ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ تمہیں اپنا مذہب اتنا عزیز ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ، وہ اور مسکرا دیا۔ ایلف نے اس کی مسکراہٹ کے سامنے خود کو بے بس پایا تھا۔ ایک شہزادہ ہے سرد مزاج سا کہانی میں، ایک شہزادی ہے جو دل سے اس پہ مرتی ہے۔ سائنس اور فلاسفی آف سائنس میں فرق۔ ملحدوں اور دہریوں کے مکر و فریب میں یہ سب سے بڑا مکر ہے جو یہ لوگ سادہ لو انسانوں کا ایمان بگاڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ فلاسفی آف سائنس کو سائنس بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ لوہے کو سونے میں ملا کر سونے کا تاثر دے کر بیچتے ہیں۔ سائنس اور چیز ہے، فلاسفی آف سائنس اور چیز ہے۔ پیور سائنس نہ تو خدا کا انکار کرتی ہے اور نہ ہی اثبات، البتہ خدا کے اثبات کی ایک علامت ضرور ہو سکتی ہے۔ اس لیے پیور سائنٹسٹ کبھی بھی دوہریا نہیں ہوگا، بلکہ یا تو خدا کا اثبات کرے گا کہ جیسا اکثر کا معاملہ ہے، یا پھر عاجزی کا اظہار کرے گا کہ مجھے نہیں معلوم یا یہ سائنس کی ڈومین نہیں ہے۔ اس کے برعکس فلاسفی آف سائنس نرا الہاد ہے جو سائنس کے نام سے پڑھایا جا رہا ہے۔ فزکس کے جس کا لیبارٹری میں اثبات کیا جاتا ہے وہ پیور سائنس کا ڈومین ہے، اور نظریاتی فزکس کے اکثر مباحث ظن و تخمین سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ نظریاتی سائنس میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ سائنس کا مذہبی ورژن ہے، وہ سائنس فکشن ہے جسے ماننے کے لیے سائنسدانوں پر اس سے زیادہ ایمان لانا پڑتا ہے کہ جتنا کسی نبی اور رسول پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے۔ اس لیے ملحدوں سے گزارش ہے کہ اپنے فلاسفی آف سائنس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، اور اسے سائنس بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جلسے میں کی گئی تقریر نے آگ لگا دی تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس دھڑ دھڑ النور جوائن کر رہے تھے۔ لوگ سچ کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ کچھ ملحد اپنے سوالوں میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ وہ لوگوں کو ان کے طریقے سے ڈیل کر رہا تھا، اس کے پاس سائنس سے متعلق جواب ہوتا تھا۔ اسٹوڈنٹس نے اپنے مذہب کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، اور وہ حیران رہ گئے تھے جب انہوں نے اسے ہر چیز سے آگے بایا تھا۔ تم کہتے ہو کہ خدا سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں، تو آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سائنس کس طرح خدا کو پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا، اسے چیمبر والا لڑکا مل گیا تھا جو ملحد تھا جس سے بحث ہوئی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی ماں کے رحم میں موجود بچے کی جنس صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے، لیکن اب سائنس ترقی کر چکی ہے اور ہم بآسانی الٹرا سونوگرافی کے ذریعے سے جنس کا تعین کر سکتے ہیں۔ کیا یہ آیت قرآنی میڈیکل سائنس سے متصادم نہیں؟ روحان نے سنجیدگی سے اس کا سوال سنا تھا اور پھر بولنا شروع کیا۔
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف اللہ ہی رحم مادر میں جنبین کی جنس کو جانتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ اس طرح کا ایک پیغام مندرجہ ذیل آیت میں دیا گیا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور ارحام کی کمی بیشی ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار ہے۔ الٹرا سونوگرافی سے جنس کا تعین موجودہ سائنس ترقی کر چکی ہے، اور ہم الٹرا سونوگرافی کی مدد سے حاملہ خاتون کے رحم میں بچے کی جنس کا تعین بآسانی کر سکتے ہیں۔ قرآن اور جنبین کی جنس۔ یہ درست ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے متعدد تراجم اور تشریحات میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی یہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں موجود بچے کی جنس کیا ہے، لیکن اگر آپ اس آیت کا عربی متن پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انگریزی کے لفظ جنس کا کوئی متبادل عربی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ در حقیقت قرآن کریم جو کچھ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ارحام میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بہت سے مفسرین کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس سے یہ مطلب لیا کہ اللہ ہی رحم مادر میں بچے کی جنس سے واقف ہے۔ یہ درست نہیں۔ یہ آیت جنبین کی جنس کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ رحم مادر میں موجود بچے کی فطرت کیسی ہوگی۔ کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے بابرکت اور باسعادت ہوگا یا باعث زحمت ہوگا؟ کیا وہ معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوگا یا باعث عذاب؟ کیا وہ نیک ہوگا یا بد؟ کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ ان تمام باتوں کا مکمل علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسدان، خواہ اس کے پاس کیسے ہی ترقی کے آلات کیوں نہ ہوں، رحم مادر میں موجود بچے کے بارے میں کبھی ان باتوں کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ روحان کو بولتے دیکھ کر بہت سے اسٹوڈنٹس ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ انہیں روحان کو سننا اچھا لگتا تھا۔ ابتدائی مراحل میں جب نطفہ اور علقہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو کوئی سائنسدان بھی اس کا تعین نہیں کر سکتا کہ اس کی جنس کیا ہے۔ پھر آلات کے ذریعے سے معلوم کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپریشن کر کے کہے کہ مجھے اس کی جنس معلوم ہو گئی ہے، حالانکہ یہ اسباب کے بغیر معلوم کرنے کی نفی ہے۔ اور ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ ڈاکٹر کی رپورٹ کے خلاف نتیجہ نکلا ہے، یعنی ڈاکٹری رپورٹ حتمی اور یقینی نہیں۔ امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ راستہ دیجیے، میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ ایکسکیوز کرتا اسٹوڈنٹس کے ہجوم سے نکلتا چلا گیا۔ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایڈیٹ۔ ایمی جانے کہاں سے وارد ہوئی تھی اور اس لڑکے کے کندھے کو زوردار ٹکر مارنے کے بعد وہ روحان کے پیچھے بھاگی تھی۔ اسٹوڈنٹس میں ایک بار پھر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تجھ سے جو دھیان کا تعلق ہے پکے ایمان کا تعلق ہے، میری چپ کا تیری خاموشی سے روح اور جان کا تعلق ہے۔ تو سمجھتا ہے میرے لہجے کو اور یہ مان کا تعلق ہے، تجھ سے میرے خیال کا رشتہ یعنی وجدان کا تعلق ہے۔ تو رہتا ہے دل میں یوں جیسے گھر سے سامان کا تعلق ہے۔ روحان نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ صبح ڈپارٹمنٹ، پھر النور اور پھر لیب، وہ سارا دن مصروف رہتا تھا، لیکن ایک بھی پل ایسا نہیں تھا جب اسے حانم کا خیال نہیں آتا تھا۔ وہ تھک ہار کر رات کو جب سونے لیٹتا تھا تو آنکھوں کے پردے پر چھم سے اتر آتی تھی۔ کبھی کبھی وہ بہت اداس ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی اس کو سوچنا اچھا لگتا تھا۔ ابھی وہ بھی اسی کے خیال میں گم تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی تنہائی میں خلل ڈالا۔ روحان نے آنکھیں کھولی تو سبیل کھڑا تھا۔ پورے لندن کو ہلانے کے بعد محبت کا دیوتا ادھر آرام فرما رہا ہے، کمال ہے، سبیل نے اسے چھیڑا۔ آ جاؤ اندر۔ روحان کے بلانے پر وہ اندر آیا تھا۔ سارے دن کہاں غائب ہوتے ہو، نظر ہی نہیں آتے؟ سبیل اب بے تکلفی سے پوچھ رہا تھا۔ ادھر ہی ہوتا ہوں، جانا کدھر ہے؟ روحان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، تم بہت تیز جا رہے ہو شہزادے، اپنی رفتار تھوڑی آہستہ کرو، یہ لندن ہے، سبیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، جبکہ روحان اس کی بات سن کر چونکا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ روحان بھی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید تم جانتے ہو، خیر تمہیں ہر چیز پہ نظر رکھنی چاہیے اور مذہبی کمیونٹیوں سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تمہاری مذہب کے متعلق کی گئی تقریر نے لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ بہت سے یہودی اور عیسائی مذہبی کمیونٹیاں ایکٹیو ہو چکی ہیں، تم ان کی نظروں میں آ گئے ہو۔ لیکن میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو کیا ٹھیک کیا، وہ ابرو اچکائے پوچھ رہا تھا۔ دیکھو روحان، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پاکستان نہیں ہے اور نہ ہی ایک اسلامی ریاست ہے۔ تمہاری وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس اور بہت سے لوگ اپنے عقیدے سے ہٹ رہے ہیں، لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، سبیل نے سادہ لہجے میں کہنا شروع کیا۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ روحان کے چہرے پر الجھن تھی۔ اگر تم ایک غیر اسلامی ریاست میں آ کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرو گے اور ان کے مذہبی عقیدے کو کمزور ثابت کرو گے تو حکومت تمہیں غلط ہی سمجھے گی۔ سبیل اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ میں اسلام کی طرف راغب نہیں کر رہا کسی کو، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اسلام کی تبلیغ کر سکوں، میں بس لوگوں کی الجھنیں دور کر رہا ہوں۔ لوگ خود سچائی کی تلاش میں نکل پڑے ہیں، اور ویسے بھی ڈاکٹر باسط عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں، انہیں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، تو پھر میں کیوں؟
کیونکہ تمہارا تعلق یونیورسٹی سے ہے، تمہیں نوجوان طبقہ فالو کر رہا ہے، یہاں کی مذہبی کمیونٹیوں کو لگ رہا ہے کہ تم ان کی نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہو۔ جو نوجوان اسلام کو قبول کر رہے ہیں وہ اس ملک کا مستقبل ہیں، اگر ایسا چلتا رہا تو یقیناً دوسرے مذاہب کو بہت نقصان ہوگا۔ تو تمہیں لگتا ہے میں یہ سب غلط کر رہا ہوں؟ روحان جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، شاید تم یہاں جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو اور واپس جاؤ۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد سبیل نے جواب دیا تھا۔ اس کا جواب سن کر روحان نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ اسے سبیل کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چنبر جانا چھوڑ دوں گا۔ روحان سمجھ گیا تھا وہ یونیورسٹی کو اب صرف اپنی پڑھائی کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ اور وہ ایلف آسکر، تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ یہاں کی میئر کی بیٹی۔ اگر اس کے باپ کو بھنک بھی پڑی نا کہ تم اس میں دلچسپی لیتے ہو یا وہ لیتی ہے، تو یقیناً وہ تمہیں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ لندن سے بھی نکلوا دے گا۔ سبیل اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے ایلف میں کوئی دلچسپی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں۔ روحان نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ جانتا ہوں تم ڈرتے نہیں ہو، یہی تو سارا مسئلہ ہے، اور یہی میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ تھوڑا خوف رکھو۔ یہاں کا مذہبی مافیا بھی بہت مضبوط ہے، کب کیا کر دے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سبیل ٹھیک کہہ رہا تھا، روحان اس کی بات سمجھ رہا تھا، لیکن کسی کے ڈر سے وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اسے النور سنبھالنا تھا، اور ابھی تو وہ النور کا ہیڈ بھی نہیں بنا تھا، ابھی تو وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ لوگ پہلے ہی ڈر گئے تھے۔ دیکھو روحان، میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو، اور ایسا تبھی ہوگا جب تم لوگوں کی نظر میں نہیں آؤ گے۔ سبیل اس کا خیر خواہ تھا۔ میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ روحان اس کی بات سمجھتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ اچھی بات ہے، مجھے تم سے سمجھداری کی امید تھی۔ سبیل کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ اگلے دن روحان یونیورسٹی گیا تو عجیب ہی سما تھا۔ اسٹوڈنٹس کا ہجوم اس کی طرف لپکا تھا۔ روحان، تم فکر مت کرنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمی پرعزم تھی۔ کیا ہوا؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ ایمی چونکی۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ غلط ہے۔ ایک اور لڑکا روحان کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا ہجوم ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر موجود تھا۔ شاید تمہارے علم میں نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ والوں نے تمہیں 10 دن کے لیے یونیورسٹی سے معطل کر دیا ہے۔ ایمی نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ روحان کے چہرے پر الجھن تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ تم نے چیمبر میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے جو سراسر قوانین کے خلاف ہے، ایمی نے بتایا۔ لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو بس کچھ سوالوں کے جواب دیے تھے، اور سر البس جانتے ہیں وہ تبلیغ میں نہیں آتا۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی، 2 دن کے اندر کیا سے کیا ہو گیا۔ روحان، تمہیں پروفیسر البس نے بلایا ہے، لیکن تم پریشان مت ہونا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ایلف سنجیدہ سی ان کی طرف پڑی تھی۔ تم سب لوگ کلاس میں جاؤ، میں پروفیسر سے بات کرتا ہوں، اور یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود سنبھالوں گا، تم لوگ یونیورسٹی کا ماحول مت خراب کرو۔ روحان نے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا تھا۔ وہ انہیں وہاں چھوڑ کر پروفیسر البس، جو کہ چیمبر کے صدر تھے، ان کے آفس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پروفیسر البس سے سوال کر رہا تھا۔ تم نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، پروفیسر البس پاٹ لہجہ لیے کہہ رہے تھے۔ لیکن پروفیسر، آپ اچھے سے جانتے ہیں میں نے بس کچھ سوالوں کے سائنسی حوالے سے جواب دیے تھے، میں تبلیغ کرنے نہیں آیا یہاں، اور اگر ایسا تھا تو آپ مجھے پہلے دن کہہ سکتے تھے کہ میں آئندہ مذہب پہ بات نہ کروں۔ روحان ٹھیک کہہ رہا تھا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے قوانین توڑے ہیں، اور اب بھی تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری وجہ سے یہاں کا ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے، اسٹوڈنٹس باغی ہو رہے ہیں۔ یہ پروفیسر نہیں تھے جو چیمبر میں پائے جاتے تھے۔ میں معذرت کرتا ہوں پروفیسر، باہر جو ہو رہا ہے مجھے قطعاً اس کا علم نہیں تھا، مجھے ابھی پتہ چلا، اور شاید آپ لوگ خود قانون توڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو معطل کرنے سے پہلے اسے وارن کیا جاتا ہے، لیکن مجھے وارن نہیں کیا گیا، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ روحان بری طرح سے سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مسٹر چارلز کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمہیں وارن کیا تھا، لیکن تم نے ان کی بات نہیں سنی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے پروفیسر، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ روحان جھنجھلا گیا تھا۔ ویل، سچ جھوٹ کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر روحان کو انتہا کا غصہ آیا تھا، لیکن وہ خود پہ ضبط کر گیا تھا۔ سبیل ٹھیک کہہ رہا تھا، یہاں جو ہو رہا تھا سمجھ سے باہر تھا۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی کہ کسی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور چل رہا تھا جس سے وہ بے خبر تھا۔ روحان بہت مشکل سے اسٹوڈنٹس کو سمجھا بجھا کر یونیورسٹی سے واپس آ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس اس زیادتی کے خلاف تھے جو ڈپارٹمنٹ والوں نے روحان کے ساتھ کی تھی، لیکن روحان نہیں چاہتا تھا کہ اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں۔ ایمی چاہتی تھی کہ ڈپارٹمنٹ والوں کے خلاف یونیورسٹی کی جسٹس کورٹ فار اسٹوڈنٹس میں کیس درج کروایا جائے، لیکن وہ منع کرایا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا تھا اسے سمجھنے کے لیے روحان کو کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ سوچنا چاہتا تھا، اور ایسا تب ہوتا جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہوتا، اس لیے وہ یونیورسٹی سے نکل آیا تھا، اور اب اس کا رخ النور کی طرف تھا۔